عارضی جنگ بندی چھٹے روز میں داخل، فریقین کی جانب سے مزید یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی کی توقع۔ ترک صدر کا نیتن یاہو پر یہود دشمنی پھیلانے کا الزام۔ استنبول میں شدید بارشوں سے سیلاب کا خطرہ، ایک شخص ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی بدھ کو چھٹے روز میں داخل ہو گئی۔ فریقین کی جانب سے مزید یرغمالیوں اور قیدیوں کو رہا کرنے کی توقع ہے، جبکہ مذاکرات کاروں نے معاہدے میں توسیع پر زور دیا۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ امریکہ، اسرائیل، قطر اور مصر کے ساتھ مل کر جنگ بندی میں ایک اور توسیع حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کربی نے کہا کہ ہم تمام یرغمالیوں کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں اور ایسا کرنے کا واحد طریقہ یہ وقفے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو دی بچر آف غزہ قرار دیتے ہوئے ان پر دنیا بھر میں یہود دشمنی پھیلانے کا الزام عائد کیا۔ Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır۔ ترک پارلیمنٹ سے خطاب میں ایردوان نے کہا کہ نیتن یاہو یہود دشمنی کو ہوا دے رہے ہیں اور اسرائیلی عوام اور تمام لوگوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ایردوان کی اس طرح کی بیان بازی اسرائیل کے ساتھ ترکی کے ابھرتے ہوئے تعلقات کو ایک بار پھر منقطع کر سکتی ہے۔ فریقین نے ایک دہائی سے جاری تعلقات میں ٹوٹ پھوٹ کے بعد گزشتہ سال سفیروں کی دوبارہ تقرری کی تھی۔ ایردوان کے اس بیان پر اسرائیل کی جانب سے رد عمل سامنے نہیں آیا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ برسلز میں نیٹو کے اجلاس میں یوکرین کی میدان جنگ میں اور سیاسی کامیابیوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ We needed to do everything that we could to help the Ukrainians repel this appalling aggression by Putin. کیمرون نے نیٹو کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے دوسرے روز میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کو روس سے لڑنے میں مدد کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین نیٹو اور یورپی یونین دونوں کے دروازے پر دستک دے رہا ہے اور انہیں وہاں سے مثبت جواب مل رہا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں۔ کیمرون کا مزید کہنا تھا کہ آج ہمارا کام ان کامیابیوں کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا نے مغربی اتحادیوں سے دفاعی پیداوار میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ برسلز میں نیٹو کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات سے قبل کولیبا نے کہا کہ پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے مغرب کے پاس سیاسی ادارے کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ تکنیکی کام کرنا ہے۔ کولیبا کا کہنا تھا کہ جنگ میں نہ صرف یوکرین کی سلامتی داؤ پر لگی ہے، بلکہ پورے یورو اٹلانٹک خطے کی سلامتی اور حفاظت بھی خطرے میں ہے۔ یوکرین کی فوج نے بدھ کو کہا کہ روس نے گزشتہ رات کے حملوں میں 21 ڈرون اور 3 میزائل داغے۔ فوج نے بتایا کہ یوکرین کے فضائی دفاع نے تمام 21 ایرانی ساختہ شاہد ڈرونز کو مار گرایا۔ ایک امریکی فوجی طیارہ بدھ کے روز جاپانی جزیرے پر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں عملے کا ایک رکن ہلاک اور 5 لاپتہ ہو گئے۔ کوسٹ گارڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک بے ہوش شخص یاکوشیما جزیرے پر حادثے کے مقام کے قریب سمندر میں پایا گیا تھا، لیکن بعد میں ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ جاپان نے تلاش اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ جاپان میں موجود امریکی فوج نے فوری طور پر اس حادثے پر تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ شدید بارش نے ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جہاں سیلاب کی وارننگ جاری کی گئی تھی اور ہوا کی رفتار کم از کم 50 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہونے کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ اسی دوران ایک کھمبا گرنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ خراب موسم کے پیش نظر کچھ پروازیں بھی منسوخ کی گئیں۔ اور سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض 2030 ورلڈ ایکسپو کی میزبانی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ ایونٹ کی میزبانی کی دوڑ میں جنوبی کوریا اور اٹلی اس کے مد مقابل تھے۔ 7 سال بعد ہونے والے اس بین الاقوامی ایونٹ میں کئی لاکھ افراد کی شرکت متوقع ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ورلڈ ایکسپو 2030 کے لیے ریاض کے انتخاب پر کہا کہ یہ بین الاقوامی برادری کا سعودی عرب پر اعتماد ہے اور ہمارے ویژن 2030 سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس خبر پر خوشی کے اظہار کے لیے ریاض میں جشن منایا گیا، جس میں ڈرون شو اور آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔